اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیت 6-7۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تفسیر: یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے کفر اپنا لیا کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، لیکن کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب۔ اچھا، قرآن کریم نے انبیاء کرام کی دعوت کو نہ ڈرانے سے تعبیر فرمائے، کیونکہ انبیاء علیہ کرام جو ہیں لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے رہے ہیں، لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے نا کہ کوئی بات نہیں ماننی، جیسے جس کو کہتے ہیں نا میں نہ مانوں بات، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اس آیت میں واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی، جو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کو کر بیٹھتا ہے نا تو اس کی تو اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں اس نے بات نہیں مانی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لہٰذا اس پر شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے مہر لگانا خود انہی کی ضد کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اب یہ حق بات کو نہیں سننا۔ اچھا، ایک حدیث سے پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے جب دنیا پر اترتے ہیں نا تو انہیں مومنین کے دل جو ہیں چراغوں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ قرآن میں سورہ شعراء 26 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں کامیاب وہ ہوگا جو شخص اللہ کے پاس جو ہے قلب سلیم لے کر آئے۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم کا مطلب ہوتا ہے سلامت، سلامتی والا۔ یعنی ہماری کامیابی کا مکمل دار و مدار اس بات پر ہے کہ جس حالت میں رب نے ہمیں شفاف دل کے ساتھ پیدا کیا، ہم اس سے ویسا ہی پاکیزہ حالت میں اس کی بارگاہ میں روز قیامت پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ہر انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے نا تو قلب سلیم لے کر ہی پیدا ہوتا ہے، جو بالکل بے عیب اور بے داغ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کا عقل و شعور عمل میں آتے ہیں، تربیت اور ماحول اثر انداز ہوتا ہے نا تو وہ دل جو کورے کاغذ کی طرح صاف تھا وہ ماحول کی سیاہی سے آلودہ ہونے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آلودہ دل کو کیسے قلب سلیم بنائے نا؟ بہت آسان ہے۔ لوگوں کو جب زنگ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو رگڑ کے صاف کرتے ہیں نا، تو ہماری دل کی جراثیم یا بیماریاں جو ہیں وہ پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ کون سی ہیں، جو کہ خود ہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک خود ہی بتاتے ہیں، حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ تکبر ہیں، حسد ہے، بغض ہیں، منفی سوچیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ہم دل کو پاک کریں۔ اچھا، جیسے جسمانی بیماریوں کے جراثیم کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ ناک اور منہ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کا داخلہ جسم میں بند کر دیتے ہیں، ہم ماسک لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح روحانی یا قلبی بیماریوں کے جراثیم جو ہیں وہ کان اور آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ اب ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ان رستوں پہ پہرے لگائیں، کوئی ایسا امیج آپ کی نظروں سے نہ گزرے جو قلب کو آلودہ کر سکے، نہ کوئی ایسی بات ہو۔ کانوں پر بھی خصوصی طور پہ پہرے لگائیں۔
اچھا، ایک کامل بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی کم کلام فرماتے تھے نا، کسی نے ان کے بارے میں غلط بات سنی نا تو وہ فوراً ان کے پاس چلا آیا. تو بزرگ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جو بات تم کرنے آئے ہو اس میں میرا کوئی فائدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا اچھا اس میں تمہارا فائدہ ہے؟ تو کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا تو پھر کسی اور کا فائدہ ہے؟ تو وہ بولا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر رہنے دو. اچھا، ہم اپنے موبائل اور کمپیوٹرز کو تو بہت سوچ سمجھ کے نا اس میں آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ اور ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کہ کہیں یہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے ہینگ نہ ہو جائے. لیکن جب دل و دماغ میں غیر ضروری انفارمیشنز جو ہوتی ہیں اس کا ہم ڈھیر لگاتے چلے جاتے ہیں. ہمیں جو چیز برائی سے بچا سکتی ہے نا وہ یہ ایمان ہے کہ کوئی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں نا وہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے اور آخرت میں ہمارے سامنے پلے کیا جائے گا. لہٰذا جو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے بہترین اور شفاف ہونا چاہیے. اس دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ایک شفاف دل جس کو قلب سلیم اللہ پاک نے فرمایا ہے نا سورہ شعراء میں، تو ہم اس دل کی حفاظت کرتے ہوئے جو اس اسائنمنٹ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، دنیا کے کاموں کو نپٹاتے ہوئے عقل فہم کے ساتھ اپنے رشتے نبھاتے ہوئے اس دل کی بھی حفاظت کرتے رہیں اور اسے شفاف طور پہ جیسا اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا اس کو واپس کریں اور اس کی بارگاہ میں پیش کریں. یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری اسائنمنٹ ہے. اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب فرمائے اور اس اسائنمنٹ کی دوسروں کو بھی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ان کی مدد کر سکیں ان کے دل کی صفائی کی. انشاءاللہ. آمین ثم آمین.